السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ کوئی بھی ان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا گیا معاہدہ یا بات چیت یا یقین دہانیوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی تک پاکستان کے اندر بہت سی سیاسی جماعتیں اس بات پر حیران ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، کیونکہ اس معاہدے کو ابھی تک پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا۔ نواز شریف، زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک انتہائی قریبی دوست نے انہیں بائے بائے ٹائے ٹائے کہا ہے۔ اب یہ پرانا دوست کون ہے اور انہوں نے اس اہم موقع پر ان کا ساتھ دینے کی بجائے انکار کیوں کیا؟ ویسے تو یہ آزمودہ دوست ہے، ہر مشکل وقت میں اس نے اپنے دوستوں کو بچایا، ان کے کام آیا، لیکن اب یہ پیٹھ دکھا کر چلے گئے۔ ماجرا کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر گنڈا پور کی جانب سے علیمہ خان کے خلاف جو ویڈیو بیان جاری کیا گیا، جس پر میں پچھلی ویڈیو میں بات بھی کر آیا ہوں، تو لگتا یہ ہے کہ گنڈا پور فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب میرا پی ٹی آئی میں رہنا یا وزیر اعلیٰ کی کرسی برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اس لیے جب تک میں اپنے عہدے پر ہوں یا جب تک پی ٹی آئی میں ہوں، زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلا کے جاؤں۔ اس حوالے سے گنڈا پور کیا کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر اب بس بہت ہو گیا، اب جرنیلوں کو بھی بوریا بستر گول کر کے گھر جانا ہوگا۔ کس کی جانب سے یہ سخت حکم جاری ہوا ہے، اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نواز شریف، زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے پرانے دوست مولانا فضل الرحمان، ان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پیروں سے کے نیچے سے سیڑھی کھینچ لی جائے۔ اب ایسی سچویشن ہے کہ حکومت عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ پورے پاکستان میں ہر کوئی حیران ہے، سوائے اسٹیبلشمنٹ کے چند کمین نائیوں کے، سوائے جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا دفاع کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ذی شعور انسان اس معاہدے کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں، کیونکہ قائد اعظم کی پالیسی رہی ہے پاکستان کی کہ جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان نہیں ہوتا، تب تک کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ خان کا بھی ایک بیان میں نے کل شیئر کیا تھا، جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ 1967 کی جو باؤنڈریز ہیں، اس وقت کے نقشوں کے مطابق فلسطین کی ریاست تقسیم ہوگی، یہ الگ ریاست بنے گی اور اس کے بعد اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں، تو اب خان کے پیچھے چھپنے یا ان کے اس ویڈیو بیان کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو بیان میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی سے 100% متضاد ہے۔ اب اسی پر جب نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہے، تو ایسے موقع پر مولانا کی جانب سے بھی ان سب کو بائے بائے ٹائے ٹائے کیا گیا ہے، اور مولانا کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں کوئی بھی اس ناجائز ملک کو تسلیم کرنے کا نہ سوچے۔ قطر سے امریکہ نے کس لیے معافی مانگی؟ کیا اس نے فلسطینیوں کے قتل عام پر معافی مانگی؟ دو ریاستی حل دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ اس دو ریاستی حل میں فلسطینیوں اور حماس کو شامل کیا جائے، وگرنہ کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا۔ 17 اکتوبر کو کور کمانڈر کانفرنس میں اعلامیہ جو عاصم منیر کی صدارت میں ہوا، نیو یارک میں بیان وہ دونوں دیکھ لیں۔ شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا اور ٹویٹ میں کتنا فرق ہے۔ کمزور موقف سے عرب دنیا شکست کھائے گی۔ شہباز شریف کو سوچنا ہوگا کہ کہیں پاکستان کے بنیادی موقف سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہا۔ تو مولانا کور کمانڈر کانفرنس اور جو ٹویٹس آ رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا پاکستان میں موقف کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ امریکہ میں کچھ اور یہ دوغلی پالیسی ہے۔ ورنہ ویسے تو مولانا کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا کہ اگر فلسطینی اور حماس کو اس پروسیس میں شامل کیا جائے تو شاید وہ بھی اس دو ریاستی حل کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو 20 نکات ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے، اب خبر آ رہی ہے کہ جب سے ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ 20 پوائنٹس بھی تبدیل ہو چکے ہیں، ان میں رد و بدل ہوا ہے۔ یعنی امریکہ نے اسرائیل اور نیتن یاہو کی فرمائش پر، ان کی خواہش پر ان 20 پوائنٹس میں بھی رد و بدل کیا، جس میں پہلے ہی فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب اس کے علاوہ مولانا نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ آج ٹرمپ پوری دنیا کے مسائل کا مالک بن رہا ہے اور ڈنڈا اٹھا کر بات منواتا ہے۔ یہ نہ تو اخلاقی ہے، نہ ہی سیاسی۔ جب تک فلسطین کے مسئلے پر خود فلسطینی فیصلہ نہ کریں، زبردستی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ مولانا نے یہ بھی کہا کہ دو ریاستی حلقوں پر حل جو ہے وہ فلسطینیوں پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ امریکہ انتہا پسندی اور ڈنڈے والی سیاست نہ کرے۔ اس کے علاوہ مولانا نے کہا کہ امریکہ نے مذاکرات سے حماس کو لا تعلق کیا ہوا ہے، وہ تو اصل فریق ہے۔ حماس کے بغیر
مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا۔ 17 اکتوبر کو کور کمانڈر کانفرنس میں اعلامیہ جو عاصم منیر کی صدارت میں ہوا اور نیو یارک میں بیان، دونوں دیکھ لیں۔ شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا اور ٹویٹ میں کتنا فرق ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ کمزور موقف سے عرب دنیا شکست کھا جائے گی، اسرائیل ہمیشہ امن کی پشت پر خنجر گھونپتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا نے کہا کہ آج ٹرمپ اور نیتن یاہو کا بیانیہ اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ ہو سکتا ہے، لیکن فلسطین کی آباد کاری کا فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے 2 ریاستی حل دیا بھی تو آزادی فلسطین جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا وہی حل قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ مولانا نے یہ بھی کہا کہ سیاسی لیڈران علاقائیت اور صوبائیت پر بات کرنے والے آئین سے انحراف کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف کو سوچنا ہوگا کہ کہیں پاکستان کے بنیادی موقف سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ مسئلہ فلسطین کے لیے پاک سعودی دفاعی معاہدہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ نوبیل انعام امن کا ممکن نہیں، جنگ کا نوبیل انعام ٹرمپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ ذاتی اندازہ ہے حکمرانوں پر بھارت کی جنگ سوار ہے، امریکہ بھارت کی طرف نہ چلا جائے، جبکہ میثاق جمہوریت کے تناظر میں 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں منظور کی گئی۔ اس کے علاوہ مولانا نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا حکمران جماعتیں، مسئلہ فلسطین کو وہ مقام نہیں دے رہی جو ملنا چاہیے، اور پاکستان میں کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہ سوچے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا نے کہا کہ حکومت کے وقت پورا کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ پر منحصر ہے۔ اگر تعلقات اچھے رہے تو وقت پورا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بیان مولانا کی جانب سے دیا گیا اور اشاروں میں بتا دیا گیا کہ اگر امریکی صدر کی ان 20 نکات میں کوئی تھوڑی سی وہ بہتری کر لیں تو شاید مولانا بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آن بورڈ ہو جائیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں ممکن ہے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں، عالمی دباؤ، پاکستان کے اندر عوام کا دباؤ، بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو ان 20 نکات میں تبدیلی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ رد و بدل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی امریکی صدر کے ان 20 نکات پر بڑا 2 ٹوک موقف اختیار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اور ان کے عوام کی حقیقی آواز ہے، ٹرمپ کے حال ہی میں اعلان کردہ غزہ کے بارے میں امن معاہدے پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے، جو فلسطینی عوام کی آزاد مرضی اور رضامندی کو یقینی بنائے بغیر فلسطین کے مستقبل کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا اور مقبوضہ شامی گولان ہائٹس کو اسرائیلی علاقہ تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی واضح خلاف ورزی ہے، اور یہ ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے عالمی کوششوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مستقل طور پر پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن صرف ایک منصفانہ اور 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جو خود فلسطینی عوام کی امنگوں کی مکمل عکاسی کرے۔ اس کے علاوہ خان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کا موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ پوزیشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ خان نے واضح کیا کہ فلسطینیوں پر زبردستی مسلط کیا گیا کوئی بھی امن اقدام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے فلسطین اور کشمیر کے درمیان بارہا مماثلت بھی بیان کیا ہے کہ دونوں اقوام قبضے اور اپنے حق خود ارادیت سے محرومی کے تحت مصائب کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کا اعادہ کرتی ہے، جنہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق اور ایک آزاد وطن نہیں مل جاتا، پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ویژن پاکستان کی خارجہ پالیسی کی رہنمائی جاری رکھتا ہے اور اس کے عوام کی آواز کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا بریفنگ کے دوران اسرائیل کا یہ کہنا کہ اگر فلسطینی اسے تسلیم نہیں کرتے تو اس منصوبے کو طاقت کے زور پر نافذ کیا جا سکتا ہے، تشویشناک صورتحال اور علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایسے طریقے امن قائم نہیں کر سکتے، وہ صرف مزید تقسیم اور بے چینی ہی پیدا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی فلسطینی کاز کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتی ہے اور فلسطینی عوام کی امنگوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں، 1967 سے پہلے کی سرحدوں اور پاکستان کے تاریخی وعدوں کے مطابق القدس شریف یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنا کر ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے مطالبے کے ساتھ کھڑی ہے۔ فلسطینی عوام کی جد و جہد بالکل کشمیریوں کی طرح نہ صرف ایک سیاسی مسئلہ ہے بلکہ عزت، انصاف اور آزادی کی جنگ ہے۔
تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی قوم آزاد رہنے کے لیے پرعزم لوگوں کی مرضی کو دبا نہیں سکتی۔ تو یہ پی ٹی آئی کی جانب سے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی جرنیلوں اور اعلیٰ افسران کو مخاطب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی تو کمرے سے باہر چلے جائیں، لیکن رینک اور مستقبل بھی ساتھ ہی جائے گا۔ تو امریکی صدر ٹرمپ اپنی اتھارٹی منوا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں دنیا میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں وہ یقیناً اس کے اثرات کہیں نہ کہیں پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ تو دیکھنا ہے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آئین اور قانون کی جنگ ہے یہ کب اور کس مقام پر جا کر رکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔